ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملکوں، ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم، تعبیر ہے جس کی حسرت و غم، اے ہم نفسوں وہ خواب ہیں ہم۔ 27 دسمبر 2007 مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کو اس جہان فانی سے رخصت ہوئے۔ 16 برس بیت گئے ہیں، مگر آج بھی ان کی شہادت کل ہی کی بات لگتی ہے۔ 27 دسمبر کی اس صبح جو سیاست کے ایک نئے باب کا آغاز کرنے جا رہی تھی، سیاسی کارکنان کا ولولہ عروج پہ تھا، ان کی خوشی دیدنی تھی۔ لیاقت باغ راولپنڈی میں ایک نئی تاریخ رقم ہونے جا رہی تھی، جو بظاہر سیاست کے عروج اور سیاست کی ایک نئے باب کا آغاز ہو رہا، مگر سیاست بہت ظالم چیز ہے۔ ستائیس دسمبر 2007 کی شام ایک خون آشام دن میں تبدیل ہو گئی۔ ایک حادثہ ہوا، ظالموں نے ہم سے ہماری قائدانہ صلاحیت رکھنے والی ایک بہترین شخصیت چھین لی، ایک ایسی شخصیت جو مقبولیت میں اپنی مثال آپ تھی، نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں۔ پاکستان کی اور مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے زندگی کی آخری سانس لی۔ یہ حملہ بے نظیر بھٹو پر نہیں تھا، یہ کاری حملہ جمہوریت پہ تھا۔ بے نظیر بھٹو صرف ایک شخصیت کا نام نہیں، ایک عہد کا نام، ایک جد و جہد کا نام، ایک تحریک کا نام ہے۔ ان کی شہادت وہ کاری زخم ہے جو شاید اب صدیوں تک مندمل نہیں ہو سکے گا۔ ایسی ہی شخصیت کے لیے علامہ اقبال نے کہا تھا، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید اور پیدا۔ بے نظیر بھٹو پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم کہ نہ صرف پاکستان بلکہ ایشیا کی اور مسلم امہ کی پہلی خاتون وزیر اعظم کے طور پہ وہ سامنے آئیں اور پاکستان کی ایک پہچان بنی۔ دوستوں، تاریخ انسانی میں جو عظیم شہادتیں رونما ہوئیں، انہوں نے کہیں نہ کہیں عالم انسانیت کو متاثر کیا۔ خاص طور پہ دنیا کے سیاسی منظرنامے پہ جو بڑے نام ابھرے اور ابھرنے کے بعد ظلم ستم کی نوک خنجر سے کھرچ ڈالے گئے۔ ہمیشہ کے لیے تابندہ و درخشاں ہو گئے۔ آج بھی ہم میں سے بیشتر وہ لمحہ یاد کرتے ہیں جب پاکستان کی سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کی شہادت کی خبر پھیلی اور ملک کے گلی کوچے لہو رنگ ہو گئے، ہر جانب ایک عجیب سی افراتفری پھیل گئی تھی۔ آج اتنے برس بیت جانے کے باوجود بشمول پاکستان پوری دنیا محترمہ بے نظیر بھٹو کو بھلا نہیں سکی۔ وہ بھلائی جانے والی شخصیت ہی نہیں ہے۔ جب کبھی بھی ان کا چہرہ کسی بل بورڈ پر، کسی میگزین کے سرورق پر یا کسی اور مواد پہ ظاہر ہوتا ہے تو بے ساختہ ایک آہ دلزار سے نکل آتی ہے، اور ہم پاکستانی قوم اپنی مسکینیت پر ترس کھاتے ہیں۔ ایک خیال آتا ہے، ایک احساس ہوتا ہے، قائدانہ صلاحیت سے محروم قوم، وہ قوم جس نے اپنا قائد کھو دیا، اپنے آپ کو سیاسی یتیم اور مسکین تصور کرتے ہیں۔ محترمہ بے نظیر بھٹو بہت مقبول شخصیت تھی، اپنی یونیورسٹی میں مقبول تھی، اپنے اسکول میں مقبول تھی، سیاست میں مقبول تھی، دنیا جہان کے سیاسی رہنماؤں میں مقبول تھی۔ لوگ ان سے دیوانہ وار محبت کرتے تھے۔ 2 مرتبہ انہوں نے اس بات کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ پہلی مرتبہ 1986 میں جب وہ جلا وطنی ختم کر کے لاہور پہنچی تھی تو لاہور کی عوام نے ان کا فقید المثال استقبال کیا، اور اس کے بعد جمہوریت کا ایک نیا باب شروع ہوا۔ دوسری بار 2007 جب وہ کراچی آئیں اور کراچی کی عوام نے ان کا بھرپور استقبال کیا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ دشمنان وطن اور دشمنان سیاست کو یہ بات اور یہ ہجوم
اور یہ محبت، یہ وارفتگی ایک آنکھ نہ بھائی، اور انہوں نے کراچی کے اس عظیم الشان قافلے پر حملہ کیا جس سے کئی جانیں جاں بحق ہوئیں، لیکن پھر بھی لاکھوں کے ہجوم نے ان کے استقبال میں اپنے دل بچھا دیے۔ اپنی شہادت سے محض 3 ماہ پہلے یہ سانحہ، یہ حملہ ان کو ان کے عزم سے پیچھے نہ ہٹا سکا۔ کوشش کی گئی ڈرانے کی، لیکن شاید وہ کبھی بھی ڈر کے زندہ رہنے والی شخصیات میں سے نہیں تھی، چونکہ ان کی دیانت، ملک سے وفاداری اور خدا پر غیر متزلزل ایمان کو دشمنوں نے محسوس ہی نہیں کیا، انہوں نے سمجھا ہی نہیں، ان کو کبھی موت سے ڈر نہیں لگا، اور ان کی ان خصوصیات کے ان کے ناقدین بھی قائل تھے۔ کئی دائیں بازو کے بڑے دانشور بلا جھجک یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ بے نظیر بھٹو ایک ایسی طاقت تھی کہ جس کا شمار کیا جانا آسان نہیں تھا۔ حقیقتاً بے نظیر بھٹو ملک کے مقبول ترین سیاستدانوں میں سے ایک تھی۔ جو کچھ وہ کر رہی تھیں اور جو کچھ انہوں نے کیا، شاید دوسرے فقط اس کا خواب ہی دیکھ سکتے ہیں۔ بی بی کی موت پاکستان کی سیاست کے لیے ایک ایسا یو ٹرن ثابت ہوئی جہاں سے پاکستان نے تشدد، فرقہ واریت اور آمریت کی سیاست سے واپسی کا سفر کا آغاز کیا۔ بہت روکنے کی، بہت ڈرانے کی کوشش کی گئی، مگر وہ عوام سے محبت کرتی تھی، عوام کے حقوق کے لیے آواز اٹھاتی تھی۔ آئین میں دی گئی شخصی آزادیوں کو روا رکھنے کے لیے بے نظیر بھٹو ہمیشہ کام کرتی رہیں۔ خواتین کی ترقی اور ان کے بنیادی حقوق، ان کی تعلیم، وہ ہمیشہ اس کے لیے پوری شد و مت سے کام کرتی رہی۔ آپ کی ان تمام کاوشوں کو پاکستان میں ہمیشہ قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا رہے گا۔ شہادت سے قبل بی بی کی جرأت اور عزم کا یہ حال تھا کہ آپ کو متنبع کیا گیا کہ حملہ ہونے والا ہے، لیکن در حقیقت آپ کو صرف اللہ رب العزت کی ذات پہ کامل یقین تھا۔ انہوں نے کبھی کسی خطرے کی پرواہ نہیں کی۔ ان کے کارکنان نے، اکابرین نے، ساتھیوں نے، خود ان کے گھر والوں نے ان کو روکنے کی کوشش کی کہ خطرہ ہے، آپ کام مت کیجیے، اپنے آپ کو محفوظ کیجیے، لیکن انہوں نے اپنے تمام ہی لوگوں کو جواب دیا کہ مجھے اپنی عوام کے لیے کام کرنا ہے۔ وہ کہتی تھی کہ مجھے یقین ہے کہ موت کا ایک وقت معین ہے، وہ جب آئے گا تب آئے گا۔ ایک جگہ کہتی ہیں کہ مجھے موت سے ڈر لگتا تھا، لیکن جب میرے والد کی موت ہو گئی پھر مجھے موت سے ڈر نہیں رہا۔ جسم تو صرف لباس ہے، روح اہم ہے، روح آزاد ہے اور خدا کے ساتھ ہے۔ ان کی عالمی شہرت کے باعث ان کی شہادت پر تمام ہی عالمی رہنماؤں نے اپنے تاثرات کا، اپنے غم کا، اپنے سوگ کا اظہار کیا۔ چاہے فرانس کے نیکولس سرکوزی ہوں، یا جرمنی کی چانسلر انجیلا مرکل، یا روس کے صدر ولادیمیر پیوٹن، یا برطانیہ کے وزیر اعظم گورڈن براؤن، امریکہ کے صدر جارج بش، ان سبھی نے بے نظیر بھٹو کی شہادت کو ایک عظیم سانحہ قرار دیا اور اس بات کا مطالبہ کیا اور اعادہ کیا کہ بے نظیر بھٹو اور جمہوریت کے قاتلوں کو انصاف کے کٹہرے میں ضرور لایا جانا چاہیے۔ رہنماؤں کا کہنا تھا کہ اس قتل کو قاتل انتہا پسندوں کی بزدلانہ کارروائی قرار دیا جانا چاہیے۔ یہ پاکستان میں جمہوری عمل کو جاری رکھنے کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ یہ دنیا بے نظیر بھٹو کا ہمیشہ احترام کرے گی۔ بے نظیر بھٹو کا زخم شاید کبھی مندمل نہیں ہو سکے گا، اور ہم کرنا بھی نہیں چاہتے۔ ہم اس زخم کو ہرا رکھنا چاہتے ہیں تاکہ تا قیامت جمہوریت کے راستے میں جب بھی ہمیں تکلیف کا احساس ہو تو ہم اس عظیم قائد کی شہادت کو، اس عظیم قائد کی قربانی کو یاد رکھیں، اور یہ قربانی ہمیں آگے بڑھنے کے لیے حوصلہ فراہم کرے۔ آسماں تیری لہت پہ شبنم افشانی کرے، سبزہ نور رستہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔ اللہ تعالیٰ بے نظیر بھٹو شہید کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کے درجات بلند کرے۔ وہ تا قیامت ہمارے دلوں میں تھی، ہیں اور رہیں گی۔ پاکستان زندہ باد۔